बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उस गांव में कभी भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि हम लोग यहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए फंस गए थे। और उस गांव में रहते हुए जब मुझे यहाँ के अजीबो गरीब रस्मो रिवाज के बारे में पता चला तो मेरे 2 कानों से धुआं निकल आया। मैं हैरान रह गई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि पंजाब में भी ऐसा एक गाँव है। यहाँ की हर बात ही अजीब थी। ये 1 महीना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा महीना था, लेकिन उसी 1 महीने में मैंने ऐसी ऐसी हरकतें होते देखी, ऐसी ऐसी बातें सुनी कि मेरे हाथ अपने कानों से जुदा ही नहीं होते थे। ये लोग उस गांव में किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये सारे इंसान ही नहीं थे। दरअसल हम लोगों को एक असाइनमेंट मिली थी। हमने गांव के लोगों की जिंदगी पर एक सर्वे करना था और मैं अपनी 4 दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी। हमारे साथ हमारी गाड़ी का ड्राइवर भी था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी ने तो चलने से ही इनकार कर दिया और यहाँ आकर पता चला कि कोई मैकेनिक नहीं है। यहाँ पर फोन भी बंद थे, सिग्नल भी नहीं थे, हम किसी से राब्ता नहीं कर सकते थे और तो और बिजली घर भी नहीं था। हम लोग हैरान थे कि क्या ये पंजाब का ही हिस्सा था। फिर हमें हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते हैं, हम उनके घर में रह सकते हैं, लेकिन हमें बड़ा ही संभल के रहना होगा क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े अजीब से हैं। उनको अपनी रस्मों रिवाजों से बहुत मोहब्बत है। उसने कहा कि आप लोग बस उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ज्यादा बातें मत करना, अपने बारे में ज्यादा ना बताना। उसने उन लोगों को ये भी कहा कि ये मेरी रिश्तेदार है। ये नहीं कहा कि ये 4 लड़कियां अकेली शहर से इतनी दूर यहाँ पर आ गई हैं। दरअसल ये मेरा ही आइडिया था कि हम किसी बहुत ही बैकवर्ड किस्म के गांव में जाएं ताकि हमारा सर्वे सबसे अनोखा हो। लेकिन अब मेरी सारी ही दोस्तें मुझे कह रही थी कि तुम हमें कहाँ ले आई हो, क्योंकि यहाँ के हालात कुछ अजीबो गरीब किस्म के थे। हमारे ड्राइवर ने कहा था कि आपने किसी मामले में नहीं बोलना और किसी पर भी नजर नहीं रखनी कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। मेरी बाकी तीनों दोस्तें वैसे ही डरी हुई थी, लेकिन मेरा तो दिमाग ही ऐसा था कि मैं हमेशा चीजों की टोह में लगी रहती थी। उस घर में 4 औरतें रहती थी, चारों शादीशुदा थी, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में एक खास किस्म का कड़ा पहना हुआ था और यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये कड़ा वही पहनता है जो शादीशुदा होता है। उनमें से एक लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और उसकी शायद अभी अभी शादी हुई थी। मेरी उससे थोड़ी बहुत बात हुई, वही हमारे लिए नाश्ता वगैरह भी लेकर आई थी। मैंने अपनी दोस्तों को कहा कि सर्वे करने में वैसे भी हमें 15-20 दिन तो लगने ही थे, 5-10 दिन ऊपर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ड्राइवर ने कहा था कि वो गाड़ी को किसी भी तरह से वापस ले जाने की कोशिश करेगा और फिर ठीक करवा कर वापस लाएगा। अच्छे नंबर लेने हो तो फिर इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, इसीलिए हमने भी सोच लिया कि चलो वक्त है, गुजर ही जाएगा, वक्त रुकता तो नहीं है। रात हुई तो मैंने देखा कि उस लड़की के कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। मैंने सुना था कि इस गांव के आदमी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि ये सारे लोग ही बहुत ज्यादा सफेद और गोरे थे। उसका कमरा बिल्कुल मेरे कमरे के सामने था और मेरा बिस्तर खिड़की के पास लगाया गया था, यानी मैं अपने बिस्तर पर बैठती तो खिड़की से बाहर देख सकती थी और मेरी खिड़की से बाहर उसके कमरे की खिड़की और दरवाजा था। उसका शौहर अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उसके शौहर को देखा। मैंने कहा कि वाकई यहाँ के मर्द तो बड़े खूबसूरत हैं। मेरी दोस्त ने कहा कि ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा, इतने सख्त तरीन लोग हैं, पाबंदियों में रखते हैं, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना कोई गाड़ी है, ना होटल है। ऐसी खूबसूरती को तो इंसान के गले का तौक ही बन जाए। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, खूबसूरत मर्द बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और फिर अच्छी चीजों के साथ कुर्बानियां भी तो होती हैं। मेरी दोस्त मुझे मजाक करने लगी। उसने कहा कि तुम यहीं पर रुक जाओ, किसी खूबसूरत मर्द से शादी कर लो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इतना भी ये गांव पसंद नहीं आया कि मैं यहीं पर रुक जाऊं। सुबह हुई तो उन लोगों ने हमें बताया कि आज एक लड़की की शादी है, आप लोग भी उसमें आए। मैंने कहा कि बिल्कुल, हमें थोड़ा मवाद भी मिल जाएगा और हम इस गांव की शादी देखना चाहते थे। शादियां तो अक्सर ही रंग बिरंगी होती हैं। सोचा कि अच्छा दिन गुजर जाएगा। हम शादी में चले गए। शादी एक ही जगह पर हो रही थी, वहीं पर लड़के लड़की दोनों ने बैठना था। उनकी शादी बिल्कुल भी निकाह की तरह नहीं हो रही थी, कोई लिखत पढ़त नहीं हो रही थी।
آس پاس بڑی ہی رنگ برنگی جھنڈیاں لگائی گئی تھیں، بچے بھی تیار ہوئے تھے، عورتیں بھی۔ ان کا میک اپ کرنے کا انداز تھوڑا عجیب سا تھا، لیکن سب سجے دھجے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے دلہن کو دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ یہ دلہن کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور یہ تو شادی شدہ ہے، اور رات کو تو اس کا شوہر اس کے کمرے میں گیا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ کوئی اور مرد بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کا شوہر اچھی طرح یاد تھا، تبھی تو میں نے کہا تھا کہ یہاں کے مرد خوبصورت ہوتے ہیں، اس کا مطلب کہ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ یہ تو کسی اور کی بیوی ہے، یہ یہاں پر دوسری شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ابھی میں اسی سوچ میں بیٹھی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، اور وہ بھی اتنے دھڑلے سے؟ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے یہ اتنی زیادہ بہادری کیسے دکھا پا رہی ہے کہ ایک شادی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر رہی تھی، اور وہ بھی سارے گاؤں کے سامنے۔ پھر میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی، شکل سے بالکل بھی ایسے نہیں لگتی تھی کہ جیسے کسی کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے۔ پھر وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹ کے چار ہو گئی، کیونکہ جس شخص کے ساتھ میں نے اسے رات کو دیکھا تھا وہ بھی وہیں پر پھر رہا تھا، وہ بھی تیار ہوا پڑا تھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، اپنی بیوی کی دوسری شادی کروا رہا تھا۔ کس قسم کے لوگ تھے یہ؟ بیٹھے بٹھائے وہاں پر شادی ہو گئی، اور دوسرا شخص اس لڑکی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ رات ہوئی تو میں اسی کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اپنے کمرے میں چلی گئی، اسے کچھ عورتیں وہاں پر چھوڑ گئی۔ میں نے کہا کہ شادی کسی اور سے کی ہے اور رہ پہلے شوہر کے گھر میں رہی ہے، مجھے دیکھنا تھا کہ اس کے کمرے میں کون سے والا مرد جاتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ جس کے ساتھ اس نے دوسری شادی کی تھی وہ اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر جانے سے پہلے وہ پہلے والے شوہر کے پاس کھڑا تھا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ملکی امور پر بات ہو رہی ہے۔ 15-20 منٹ وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد دوسرے والا شوہر اندر جانے لگا تو اس کے پہلے والے شوہر سے ہاتھ بھی ملایا۔ اب میری دوستوں کو بھی دلچسپی ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک عورت کی 2 شادیاں، وہ بھی سارے گاؤں نے مل کے کروائی، اور دونوں مردوں کو بھی آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے سروے کا موضوع یہ تھا کہ گاؤں میں لوگ بالکل ہی تھوڑی سہولیات میں کس طرح سے رہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ہمیں اپنے سروے کا موضوع بدل دینا چاہیے کہ یہاں پر ایک عورت کی 2 مردوں کے ساتھ شادی کروائی جا رہی ہے۔ ایک عورت کی 1 سے زیادہ مرد سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے اولاد کا موضوع، یعنی کہ اس بچے کا کیا پتہ چلے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اسی لیے ایک عورت کی ایک ہی مرد سے شادی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو کچھ الٹی ہی گنگا بہہ رہی تھی۔ اگلے دن بھی ہم لوگ وہیں پر تھے تو یہاں پر پہلے والا شوہر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں کے مرد پورا دن گھر سے غائب رہتے تھے، رات کو آ جاتے تھے۔ ظاہر ہے محنت مزدوری کرتے تھے، ہر چیز کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی تھی۔ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنی پڑتی تھی، جانوروں کو چارہ کھلانے کے لیے چارہ تلاش کر کے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہمارے شہر کی طرح نہیں کہ ہر چیز پیسوں سے مل جاتی ہے، انہیں بہت سی چیزوں کے لیے بہت محنت کر کے پھر اسے حاصل کرنا پڑتا تھا۔ ہمارا سروے بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو روک لیا، میں نے اس سے کہا کہ تمہاری شادی ہوئی تھی، مبارک ہو تمہیں۔ وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم خوش ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ دونوں شوہروں کے ساتھ؟ میں یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی جھجک گئی، لیکن اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، ویسے بھی وہ دونوں آپس میں دوست ہیں نا۔ میں نے کہا کہ ان دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ان دونوں کو کیا مسئلہ ہوگا، ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئی تھی، کھانا دے کر وہ واپس چلی گئی۔ وہ پورا دن ہنستی مسکراتی پھرتی، کبھی اس کا پہلا شوہر آتا تو اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی، شاید وہ اس کی تعریف کرتا تھا،
کبھی اس کا دوپٹہ پکڑ لیتا، کبھی اس کے چہرے سے زلفوں کو ہٹاتا اور اسے کہتا کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اتنے میں اس کا دوسرا شوہر آ جاتا، اس کے ساتھ الگ حرکتیں ہوتی تھیں۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس گھر میں مرد زیادہ تھے، عورتیں کم تھیں۔ ہمیں جو کمرہ دیا ہوا تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا، لیکن ہم نے یہاں پر کون سا ہمیشہ کے لیے رہنا تھا، اسی لیے ہم بھی چپ چاپ گزارا کر رہے تھے۔ ایک دن میں نے اس گھر میں ایک اور مرد کو دیکھا جس کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ لڑکا سا تھا، اس کی عمر شاید 22-23 سال ہوگی۔ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھ کر میں کہیں کھو سی گئی، جسے کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں محبت ہو جانا۔ ایسا ہی کچھ ہو گیا تھا، کیونکہ میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری نظریں پھر سے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں جہاں بھی جاتی تھی میری نظر اسی کو تلاش کر رہی ہوتی تھی۔ میری عمر بھی تو اتنی ہی تھی، میں 21 سال کی تھی۔ اس وقت میں ایسا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی سہیلیوں میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس وہ لڑکا میری آنکھوں کو اچھا لگ گیا تھا اور میری آنکھیں بار بار اس کو دیکھنے کی متلاشی رہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے تو دل کو بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور جو آنکھوں سے دور ہو جائے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے، ایسی باتوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ ابھی تو میں اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا جس کا نام مایا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کچھ عجیب طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ اس کا بھائی ہے، شادی میں آیا ہوگا اور یہاں پر رک گیا ہوگا۔ دونوں کی شکلیں تقریباً آپس میں مل جل رہی تھیں، کیونکہ وہ دونوں ہی بہت خوبصورت تھے۔ لیکن پھر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب اس لڑکے نے مایا کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنا دی۔ مایا نے آس پاس دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے بھی ایسا رد عمل دیا جیسے وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس عورت کے 2 شوہر ہیں اور یہ اس لڑکے کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن رہی ہے، اور آس پاس بھی ایسے دیکھ رہی ہے جیسے کوئی چور دیکھتا ہے۔ کیا 2 شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر بے وفائی کرنے کی ہمت تھی کیا؟ کیا یہ ان دونوں سے ایک ساتھ بے وفائی کرنا چاہتی تھی؟ کیا ایسا کر سکتی تھی؟ کسی عورت کے لیے کسی مرد سے بے وفائی کرنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ایسا آخری کام جو ایک عورت کر گزرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ معاشرہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہماری عورتیں تو ساری زندگی ایک ہی مرد کے ساتھ یہ سوچ کر گزار دیتی ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا، اور یہاں پر ابھی اس کی شادی کو 4 دن ہوئے تھے کہ یہ تیسرے مرد کے ساتھ پھر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہی شوہر رج کے خوبصورت تھے، اور تیسرے والا ان دونوں پر بھی بھاری۔ میرے دل میں تو خلش اٹھنی تھی، کیونکہ میری نظروں کو تو وہ پسند آ گیا تھا، اور یہ یہاں پر اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب اس لڑکی سے مجھے رقابت والا احساس محسوس ہونے لگا، جبکہ میرا اس میں کوئی کام نہیں تھا۔ نہ میں یہاں پر رہ سکتی تھی، نہ میں اس لڑکے سے شادی کر سکتی تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ مجھے اپنے شہر کی زندگی پسند تھی۔ محبت میں قربانیاں دینے والوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے سہولیات میں رہنا پسند تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، اور لڑکی نے اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار کر اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لی۔ اب وہ لڑکی جب دوپہر کا کھانا دینے آئی تو میں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ اس کو تو چھوڑ دیتی، اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تو کیا ہوا، لیکن اسے کسی اور کے آس پاس منڈلاتا ہوا تو نہ دیکھتی۔ میرے چھوٹے سے دل کو ایسی ایسی سزائیں تو نہ ملتی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک ہی نظر میں محبت ہو جانا۔ ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا بھی وجود ہے، اور محبت ہمیشہ ایک ہی نظر میں ہوتی ہے۔ جو ایک نظر میں نہیں ہوتی وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ محبت اچانک ہوتی ہے، بنا سوچے بنا سمجھے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ میرے دل میں محبت تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس کا کوئی انجام نہیں ہونے والا۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے، اور اس لڑکی نے اس لڑکے کے ساتھ بھی شادی کر لی جس کو میں نے پسند کر لیا تھا۔ اس دفعہ بھی اس کے باقی دونوں شوہر شادی میں موجود تھے، اور سارا کام شام بھی کرتے پھر رہے تھے۔
یہاں تک کہ کھانا بھی کھا رہے تھے، کناتے بھی لگا رہے تھے۔ آخر یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ اتنے مطمئن مرد میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ یہاں تو بازار جاتے ہوئے کسی کی بیوی کے ساتھ غیر مرد کا کندھا بھی ٹچ ہو جائے تو وہ اسے گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ کے نہیں چل سکتا تھا، اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دونوں مرد ہنسی خوشی اپنی اتنی خوبصورت اور جوان بیوی کو کسی تیسرے مرد کے ہاتھوں میں دے رہے تھے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے یہ پتا چلا کہ اس گھر کی باقی عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ وہ بھی ایک ساتھ دو دو تین تین مردوں کے ساتھ شادی شدہ ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ یعنی اس لڑکی کی جو ساس تھی اس کے بھی 4 شوہر ہیں، اس لڑکی کے 4 سسر ہیں۔ میرے دماغ میں بہت سوال بھر گئے تھے۔ اب مجھے ان سارے سوالوں کا جواب چاہیے تھا، لیکن ابھی جو میرے ساتھ ہوئی وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں ہوئی۔ اس لڑکے کو میں دور دور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ تو اس نے بھی میری طرف دیکھا تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ظاہر ہے اسے کیا پتا کہ میرے دل میں کیا چل رہا تھا۔ اسے پتا ہو بھی نہیں سکتا تھا اور اسے بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس گاؤں میں گزرنے والے دن بڑے عجیب تھے، عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ ایک دفعہ شام ہوئی تو میں اور میری دوستیں باہر جانا چاہتی تھی کیونکہ ہمیں کوئی کام تھا، تو اس گھر کی بڑی عورت نے کہا کہ ابھی آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے، اس وقت باہر بہت مرد ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں پر پردہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کب جا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اب تو آپ لوگ کل صبح ہی جا سکتے ہو۔ پر اس طرح سے تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ آدھا دن تو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، ورنہ ہمارا کام یہاں پر 10 دن کا تھا، لیکن اب ہمیں 15-16 دن ہو چکے تھے۔ ہم لوگوں کا موڈ بڑا خراب ہو گیا۔ ہم واپس کمرے میں آ گئے۔ میں نے اپنی دوستوں کو سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ ہوتا رہتا ہے، یہاں پر ایک عورت نے 4 مرد پھنسائے ہوئے ہیں اور پھر بھی ان کو پردے کی پڑی ہے، کہتی ہیں کہ باہر نہ جاؤ۔ میری سہیلیوں کو بھی اس بارے میں پتہ ہی تھا، لیکن میں نے ان کو زیادہ ڈیٹیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہی سب کچھ دیکھتی رہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، ہمیں اپنے سروے میں یہ بھی تو لکھنا چاہیے۔ میری ایک سہیلی نے کہا کہ نہیں، ہر گاؤں یا شہر میں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سروے میں لکھ کر پورے گاؤں کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو سارے ہی برے لگتے ہیں۔ میں جب بھی کسی کو دیکھتی ہوں تو ایک عورت ہوتی ہے اور 3 مرد اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا۔ کوئی لڑکی ہمارے لیے کھانا وغیرہ لے کر آتی تھی۔ ایک دن ہم نے سوچا کہ اسی سے پوچھتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں تم سے ایک ضروری بات پوچھنی ہے۔ دراصل یہ ہمارے سروے کا حصہ ہے۔ ہم نے پہلے ان کو بتایا تھا کہ سروے کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آج تو میں بہت مصروف ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں، آج کیا ہے؟ تو وہ مسکرا کر اور سر جھکا کر کہنے لگی کہ آج میری شادی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا؟ تمہاری تو پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ اس نے کہا کہ آج میری 4تھی شادی ہے، بس اس کے بعد میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تم پہلی عورت ہو جو 4 شادیاں کر رہی ہو، اور 4 شادیاں کر کے بھی کہہ رہی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں پہلی عورت نہیں ہوں، اس گاؤں میں تو ساری عورتوں کی 4 شادیاں ہوتی ہیں، بلکہ اگر کسی کا کوئی شوہر مر جاتا ہے تو اسے پھر سے شادی کرنی ہوتی ہے۔ ایک وقت میں اس کے لیے 4 شوہر پورے کرنا ضروری ہے، وہ 4 شوہروں کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ دراصل یہ علاقہ پنجاب کے گاؤں کی لسٹ میں نہیں آتا، کیونکہ کسی زمانے میں یہاں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اور ہم انہی لوگوں کی لڑی میں سے ہیں۔ ہم لوگ بنیادی طور پر منگول ہیں، اور ہمارے مذہب میں ایک عورت کی 3 سے 4 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی رسم و رواج کو یہاں پر چلایا جا رہا ہے۔ دراصل پہلے ہم بھی آپ لوگوں کی طرح ہی رہتے تھے، ایک عورت ایک ہی مرد سے شادی کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اپنے گاؤں کے حالات دیکھے تو ہمیں پتہ چلا کہ مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں۔ تو پھر ہم نے اپنی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے اور سارے مردوں کی شادیاں کروا دینے کے لیے اپنی پرانی رسم کو ہی اپنایا۔ میری ساس کی بھی 4 شادیاں ہوئی ہیں، میری ماں کی بھی، میرے بھائی کی بھی ایک بیوی ہے، لیکن اس کے ساتھ 3 شوہر اور بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ بھی تو ایک مرد ہوتا ہے اور 4 شادیاں کرتا ہے، تو اس میں عجیب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا بھی ہے،
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर दूसरे घर में यही होता हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 शादियां की होंगी। 4 शादियों वाले तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, 2 शादियों वाले आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन उसमें भी यही मसला होता है कि पहली बीवी से या तो बच्चे नहीं हो रहे होते, या फिर पहली बीवी दुनिया से चली जाती है, या फिर नाराज होके चली जाती है, तो फिर मर्द दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर तो जिस औरत को देखो उसके 4 शौहर हैं। मैंने कहा कि क्या ऐसे मामलात में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? उसने कहा कि लड़ाई झगड़ा होता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, बात कत्लो गारत तक भी गई है। औरत तो चीज़ ही ऐसी है, औरत के लिए तो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, तो फिर यहाँ पर लड़ाई कैसे नहीं होगी? लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि वहाँ पर 4 शादियों वाला मर्द बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे केस मुश्किल से मिलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो, क्योंकि सब लोग बचपन से ये सब कुछ देखते आ रहे हैं। इनको पता होता है कि इनकी ज़िंदगी भी इसी तरह से गुजर जाएगी। एक लड़की थी जिसके 4 शौहर थे, लेकिन उसे अपने तीसरे वाले शौहर से बहुत मोहब्बत थी। उसने कहा कि मैं बाकियों के साथ नहीं रहना चाहती, सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती हूँ। हमारे गांव में इस चीज़ की तो इजाज़त है ही नहीं, लेकिन उसने ऐसी बात कर दी। ये ऐसे ही था जैसे उसने बगावत कर दी। हम लोग उसकी बात बड़े गौर से सुन रहे थे। मैंने कहा कि फिर उसके साथ क्या हुआ था? तो उसने कहा कि उसे गांव से निकाल दिया गया था। मैंने कहा कि चलो वो निकल गई होगी और अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होगी। तो उस लड़की ने बताया कि नहीं, उसके शौहर को उसके साथ नहीं जाने दिया गया था और सिर्फ उसे ही इस गांव से बेदखल कर दिया गया था। वो पता नहीं कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि उसके बाकी शौहरों का क्या हुआ? तो लड़की ने बताया कि उनकी शादी किसी और औरत के साथ करवा दी गई। मैंने कहा कि जब औलाद पैदा होती है तब तुम लोग क्या करते हो? कैसे पता चलता है कि इसका बाप कौन है? उसने कहा कि जिसकी पहली शादी होती है वो पहले औलाद पैदा करते हैं, उसके बाद दूसरे की बारी आती है, फिर तीसरे की और फिर चौथे की, और एक औरत को सिर्फ 4 मौके ही मिलते हैं। इसी तरह का रस्मो रिवाज है। मैंने कहा कि मैं तो देखकर हैरान हो गई थी कि तुम्हारे 3 शौहर हैं। उसने कहा कि आज मेरा चौथा शौहर भी देख लो। मैंने कहा कि तुम्हारे शौहर बड़े खूबसूरत हैं। उसने कहा कि आखिरी वाला इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं उससे कहने लगी थी कि आखिरी वाला मुझे ही दे देती, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। मुझे उनकी रस्में बड़ी सख्त लगती थीं। हम लोगों ने वहाँ पे अपना टाइम पूरा किया और उसके बाद हम लोग वहाँ से वापसी की राह लेने लगे। हमारा ड्राइवर वापस आ गया, वो गाड़ी ठीक करवा कर ले आया था और हमारा काम भी यहाँ पर पूरा हो गया था। हम जाते जाते उस लड़की की शादी देख कर गए थे। मेरी नज़रें भी उसी लड़के को देख रही थी। उसका नाम सरमत था। मैं उसे दूर से देख रही थी। उसने भी महसूस कर लिया था कि मैं उसे कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ। फिर मैंने नज़रें झुका ली। मेरी दोस्त ने भी मुझे कहा कि क्या बात है, क्या दीवानी हो गई हो? मैंने कहा नहीं यार, बस ऐसे ही। जाहिर है मेरे नसीब में तो वो नहीं था और उसके नसीब में मैं नहीं थी, लेकिन मुझे सारी ज़िंदगी वो शख्स याद ज़रूर रहता। शायद मैं ज़िंदगी के किसी मकाम पर उसे भूल भी जाती। कभी कभी ऐसे लोग हमेशा याद रहते हैं। माया ने कहा था कि इस गांव की हदूद के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और ये गांव पंजाब के गांव की लिस्ट में भी नहीं आता, क्योंकि इस जगह पर कब्जा किया गया था और जिन जगहों पर कब्जा किया हुआ था उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब ये लोग अपने आप को पंजाब का हिस्सा कहते हैं और यहाँ पर वो लोग नहीं रहते जिन्होंने कब्जा किया था, बल्कि उनकी नस्लें रहती हैं। चुपचाप जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको अपने रस्मों रिवाज से बहुत मोहब्बत है, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ ये रिवाज है कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं, इसीलिए 4 शादियों का हुक्म दिया गया है, इसी तरह शायद इनके यहाँ भी यही मसला है कि मर्द ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं। फिर जब सब हंसी खुशी से रहते हैं तो किसी को क्या परवाह। हर जगह के अपने रस्मों रिवाज होते हैं। किसी के लिए हमारे रिवाज अजीब हो सकते हैं और हमारे लिए किसी और के। दुनियादारी इसी तरह चलती रहती है। और इस गांव में गुजारे हुए हमारे 15-20 दिन बहुत अच्छे थे। हालांकि वहाँ पर कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन उनकी तजस्सुस भरी रसूमात में वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, वरना मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर ही हो जाती। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए
اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔